السلام علیکم، بہت شکریہ جناب میرے چینل کو سبسکرائب کرنے کے لیے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ دن پہلے میں نے ایک ویڈیو ایڈ کی تھی جو کہ کیلاش کمیونٹی کی تھی۔ ابھی میں کیلاش کے متعلق آپ لوگوں کو اس کے جو بیک گراؤنڈ ہے یا اس کی جو تھوڑی سی ہسٹری ہے وہ 3 سے 4 ایک ساتھ میں پیش کرنا چاہوں گا، جو کہ وہاں کے ہمارے ایک قومی اقلیتی کمیشن کے ممبر ہیں جناب داؤد شاہ صاحب، ان کی زبانی سنیں۔ شکریہ سر۔ کیلاش لوگ جو ایک قبیلہ بھی ہے اور ایک مذہب بھی ہے۔ کیلاش لوگ یہاں پر کئی صدیوں سے آباد ہے، تقریباً جو ریسرچ ہوا ہے اس کے مطابق 3000 سال پرانی کلچر یہ ہے۔ تو یہاں پر ہماری جو کلچر بہت بھاری ہے، تقریباً ایک ڈیتھ جو ہوتی ہے نا اس ٹائم اگر ایک دن اس کو رکھا جائے تو 12 سے 13 لاکھ روپے خرچ ہو جاتی۔ اس وجہ سے نا کیلاش لوگوں کی جو حالات ہے وہ صحیح نہیں ہے، اور لوگ اپنی زمینوں کو بیچ کر اس مہم کو یا اس رسم کو وہ ادا کرتے تھے۔ بہت ساری زمینیں ہمارے اس لیے یہاں بک گئے کہ بھائی لوگ ایک فرد اپنی فیملی میں یہ مینٹین کرنے کے لیے اس کے پاس اتنے زیادہ پیسے نہ ہونے کی وجہ سے نا بھیڑ بکری خریدنا یا پنیر گھی وغیرہ یہ بہت مہنگے ہیں۔ تو یہ بتائیں کہ کیلاش کمیونٹی کے جو مین ان کے تہوار کب کب آتے ہیں اور یہ کیوں منایا جاتا ہے؟ یہ اچھا، کیلاش کمیونٹی کے جو تہوار ہیں، ایک تو ابھی یہ 13 سے 17 تک جو موسم بہار کی جو تہوار بنائی جاتی ہے، اس کے بیک گراؤنڈ میں تو بہت بڑا کہانی ہے، لیکن مختصراً ابھی جو ہم کہتے ہیں موسم بہار، اس کے بعد پھر موسم خزان کی ایک تہوار آتی ہے 22 اگست کو۔ اس وقت بھی ہم تینوں ویلیز میں رنبور اور برین میں اچال کہا جاتا ہے، اور یہ بمریت میں برین میں پول کہا جاتا ہے، جو کہ تقریباً 15 اکتوبر کو یہاں مناتے ہیں، ہم 22 اگست کو مناتے ہیں۔ اس وقت جب ہمارے جو فصلیں وغیرہ اور پھل وغیرہ جب تیار ہوتے ہیں تو پہلے یہ قانون تھا کہ جب تک یہ اچال جو 22 اگست کو ہوتا ہے اس کو منانے کے بعد 10 15 20 دن تک ساری جو پھل ہے نا ان پر بین لگا دی جاتی تھی، جب تک اجازت نہ ملے کوئی نہیں کھاتے تھے، تاکہ وہ سارے وہ پک جائیں، پھر سارے مل کر ان کو اتاریں۔ اس فیسٹیول کو یہاں پر پول کہا جاتا ہے، اور رنبور اور بمریت میں اچال کہا جاتا ہے۔ تیسرا جو موسم سرما کہتے ہیں، جس کو چوموس کہتے ہیں، تیسرا فیسٹیول، وہ بہت بڑا فیسٹیول ہمارے نظر میں ہوتا ہے۔ اس میں سب سے پہلے جو بچے اور بچیاں 7 سال میں پہنچ جاتے ہیں ان کی ایک رسم ادا ہوتی ہے، ان کو اس رسم کے مطابق جب وہ رسم ادا ہوتی ہے تو پھر وہ کیلاش کمیونٹی میں شامل ہو جاتے ہیں۔ جب تک وہ رسم ادا نہ ہو تو ایک بچے کو ہم کیلاش ضرور کہتے ہیں، لیکن اس میں نہیں آتا ہے، ہمارے جو دائرہ ہے کیلاش کمیونٹی کے جو دائرہ اس میں نہیں آتا ہے۔ تو اس میں ان بچوں کی پھر رسم ادا ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ہم سب لوگ قربانی دیتے ہیں، دعا کرتے ہیں، ہر فیملی۔ اس طرح ہمارے جو گزرے ہوئے لوگ ہیں ان کی یاد کے لیے ایک اسپیشل دن ہوتا ہے، اس دن ہم کوئی کام بھی نہیں کرتے ہیں، اور ان کے لیے تو یہ جو آج کا جو دن ہے، جو چلم جس جو آخری دن جس کو منا رہے ہیں، اس میں بھی کوئی آپ کی یہ رسم ہوتی ہے، کوئی بچوں کے متعلق یا کوئی قربانی کرتے ہیں، یا آج کا جو دن ہے اس کو اختتام کیسے کرتے ہیں آپ لوگ؟ اچھا، اس میں یوں ہے سر کہ کوئی قربانی تو نہیں دیتے ہیں، یہاں پر صرف پنیر دودھ وغیرہ ان چیزوں کا استعمال ہوتا ہے، لیکن ایک چیز ہے اس میں، اگر کسی کے پاس بیٹا پیدا نہیں ہوتا ہے نا، صرف بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں، تو اس ٹائم یہ لوگ مسلسل 3 سال تک نا، یا اپنی جو بچیاں ہیں نا ان کی وہ رسم جو ہم دسمبر میں ادا کرتے ہیں ان کو اس فیسٹیول میں ادا کی جاتی ہے، ایک عقیدہ ہے، تو اسے پھر ان کا بیٹا بھی ہو جاتے ہیں، تو اس وجہ سے نا اس ٹائم پھر ان کی رسم ادا ہوتی ہے اس فیسٹیول میں بھی۔ 7 سال میں پھر ان کے رشتہ دار رہتے ہیں، بچے کو ایک خاص قسم کا وہ لباس ہوتا ہے اسے پہنایا جاتا ہے، اور ٹوپی بھی خاص قسم کا ہوتا ہے، وہ پہنا کر پھر ان کی جو ماموں وغیرہ ہوتے ہیں نا، جتنے فیملیز ہیں 20 30 40 تک بھی لوگ آتے ہیں، ادھر ان کو بٹھا کر پھل وغیرہ دے کر ادھر رسم ادا ہوتی ہے، اور وہ رسم اس جوشی میں بھی ادا کرتے ہیں کچھ لوگ جن کے ہاں بیٹے نہیں ہوتے ہیں۔